بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ with ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے نون میم راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا آسان مفہوم میں مطالعہ۔ آئیں آغاز کرتے ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ، آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو، اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ مطلب زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ یہاں شاعر زندگی کو کوئی خارجی شے نہیں بلکہ خود انسان کی ذات سے جڑی حقیقت قرار دیتا ہے۔ سوالیہ انداز قاری کو جھنجھوڑتا ہے کہ جب زندگی ہم سب کے اندر سانس لے رہی ہے تو اس سے ڈرنے کا کیا جواز ہے؟ یہ خوف دراصل اپنے ہی وجود سے فرار کی علامت ہے۔ زندگی سے ڈرتے ہو، آدمی سے ڈرتے ہو۔ زندگی یہاں محض سانس لینے کا نام نہیں بلکہ تبدیلی، عمل اور حقیقت کو اپنانے کی علامت ہے۔ شاعر حیرانی سے پوچھتا ہے کہ جب زندگی ہم سب کا حصہ ہے تو اس سے ڈرنا کیوں؟ انسان سے مراد نہ صرف دوسرے فرد ہے بلکہ خود ہمارا اپنا وجود بھی۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم سب انسان ہیں، شعور اور اظہار رکھتے ہیں تو ایک دوسرے یا اپنے ہی وجود کی سچائی سے خوف کیسا؟ آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے۔ ان اشعار میں شاعر انسان کی فکری و تخلیقی صلاحیت پر زور دیتا ہے۔ انسان محض جسم نہیں بلکہ زبان اور اظہار کا حامل ہے جو اسے باقی مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے۔ یہاں یہ نکتہ ابھرتا ہے کہ اگر اظہار اور شعور انسان کی بنیادی صفات ہیں تو پھر ان سے خوف کھانا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہے آہن سے، آدمی ہے وابستہ۔ شاعر طنزیہ یا چیلنج کے انداز میں کہتا ہے کہ تم زندگی اور انسان سے تو ڈرتے ہو لیکن اس چیز سے نہیں ڈرتے جو اصل میں سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہاں رشتہ آہن لوہے کی زنجیریں علامتی طور پر اس مضبوط تعلق کو ظاہر کرتا ہے جو انسان کو زبان، الفاظ و معنی سے باندھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان محض جسم نہیں بلکہ ایک فکری و تخلیقی وجود ہے جو اپنے خیالات اور الفاظ کے ذریعے دنیا پر اثر ڈالتا ہے۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ شاعر یہاں زندگی کو انسان سے جڑا ہوا دکھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی اپنی معنویت اور حرارت انسان کے وجود اور عمل سے حاصل کرتی ہے۔ اگر انسان نہ ہو تو زندگی کا شعور، جمال اور معنویت بھی نہ ہو۔ طنزیہ انداز میں کہا گیا ہے کہ تم زندگی کے اصل منبع یعنی انسان سے نہیں ڈرتے لیکن پھر بھی زندگی سے ڈرتے ہو۔ یہ تضاد دراصل تمام خوف کے غیر معقولیت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی، اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ یہاں ان کہیں مستقبل یا ان امکانات کی علامت ہے جو ابھی سامنے نہیں آئے۔ شاعر اس ڈر کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے کہ ہم اکثر نامعلوم اور ممکنہ تبدیلی سے گھبراتے ہیں حالانکہ یہی مستقبل ہماری زندگی کو وسعت دیتا ہے۔ اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ یہاں گھڑی آنے والے وقت یا لمحے کی علامت ہے جب کوئی بڑی تبدیلی یا حقیقت سامنے آنے والی ہو۔ اس آنے والے لمحے کے بارے میں شعور و پیشگی علم۔ مطلب یہ کہ تم نہ صرف اس وقت سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آیا بلکہ اس کے آنے کے شعور سے بھی خوف زدہ ہو۔ آسان مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ تم زندگی اور انسان دونوں سے ڈرتے ہو حالانکہ یہ تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہیں۔ انسان اظہار اور معنی سے جڑا ہے اور زندگی اس سے وابستہ ہے، پھر اس سے ڈرنے کی ضرورت کیوں؟ تم اس بات سے گھبراتے ہو جو ابھی کہی نہیں گئی اور اس لمحے سے بھی ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آیا۔ یہ خوف اصل میں آنے والے وقت اور تبدیلی کا خوف ہے۔ دوسرا بند۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زباں بندی راہ خداوندی،
تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں، ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر، ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو مطلب پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے۔ یہاں شاعر ماضی کے نودوار کی طرف اشارہ کرتا ہے جب انسان محدودیت اور محرومی کے ساتھ ساتھ ایک معصوم بنا دکھاوے کی خدائی یعنی فطری سادگی اور ایمان میں جی رہا تھا۔ یہ یاد دہانی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان نے پہلے بھی مشکل ادوار دیکھے اور جھیلے ہیں، اس لیے موجودہ خوف بے وجہ ہے۔ پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی، یہ شب زبابندی ہے راہ خداوندی۔ تم اب بھی یہ خیال رکھتے ہو کہ یہ خواہش اور آرزو کوئی کمزور یا بے وقت چیز ہے، گویا زندگی میں خواب اور جذبہ رکھنے کی کوئی اہمیت نہیں۔ تم خاموش خوف یا اظہار پر پابندی کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا کی پسندیدہ راہ ہے، حالانکہ یہ صرف ایک غلط تعبیر ہے۔ تم مگر یہ کیا جانو، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ شاعر بتاتا ہے کہ خاموشی یا زبان کی پابندی کے باوجود انسان عمل ہاتھ بولنے لگتے ہیں۔ یہ علامتی انداز میں کہتا ہے کہ اظہار صرف اس الفاظ سے نہیں بلکہ عمل اور جدوجہد سے بھی ہوتا ہے۔ یہاں مزاحمت، محنت اور تبدیلی کے لیے عملی کردار کو اہمیت دی گئی ہے۔ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر۔ جب زبان خاموش رہتی ہے یا اظہار پر پابندی ہوتی ہے تب عمل ہاتھ خود راستہ دکھانے کا نشان بن جاتے ہیں۔ یہاں ہاتھ جدوجہد، محنت اور عملی اقدام کی علامت ہے۔ یہ عمل روشنی کی زبان بن جاتے ہیں، یعنی امید، آگہی اور سچائی کا پیغام دینے والے۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر، روشنی سے ڈرتے ہو۔ یہاں صبح کی اذاں امید، بیداری اور ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ ہاتھ کا بولنا دراصل انسان کے فعال کردار اور اجتماعی بیداری کو ظاہر کرتا ہے۔ روشنی، علم، سچائی اور آگہی کی علامت ہے، جسے ڈرنا دراصل حقیقت اور تبدیلی سے بھاگنے کے مترادف ہے۔ روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں، روشنی سے ڈرتے ہو۔ یہاں روشنی، علم، سچائی، بیداری اور مثبت توانائی کی علامت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ روشنی کوئی بیرونی طاقت نہیں بلکہ ہم سب کے اندر موجود ہے، تم اور ہم دونوں اس روشنی کا حصہ ہیں۔ طنزیہ سوال ہے کہ جب روشنی تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہے تو اس سے خوف کیسا؟ یہ ڈر دراصل سچائی اور تبدیلی کو اپنانے سے گریز کی علامت ہے۔ آسان مفہوم: شاعر کہتا ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے محرومی اور مشکل دور دیکھے ہیں، پھر بھی آرزو و امید کو کمزور نہ سمجھو۔ اگر زبان خاموش ہو جائے تو عمل بولنے لگتا ہے، ہاتھ راستہ دکھاتے ہیں اور امید کی اذان دیتے ہیں۔ روشنی جو آگہی اور سچائی کی علامت ہے، ہم سب کے اندر ہے، اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ تیسرا بند: شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر، رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی، راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لبکے، ایک نیا جنوں لبکے، آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں، تم ابھی سے ڈرتے ہو مطلب شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ یہاں شہر کی فصیلیں معاشرتی نظام یا انسانی معاشرے کی علامت ہے، جبکہ دیو کا سایہ جبر، خوف یا استحصالی قوتوں کی نشانی ہے۔ شاعر خوشخبری دیتا ہے کہ وہ سایہ سیاہ مٹ چکا، یعنی ظلم و جبر کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ شاعر ایک نئے دور کی آمد کا اعلان کر رہا ہے، یعنی رات سے صبح کی طرف منتقلی کا منظر بنتا ہے جو امید، آزادی اور تبدیلی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ فکری طور پر انقلاب یا شعور کی فتح کی علامت ہے۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی، ذات کی صدا آئی۔ یہ مصرعے قربانی اور جدوجہد کی علامتی تصویریں ہیں۔ شاعر بتاتا ہے کہ راستہ آسان نہیں، لیکن جب کہ راہرو، مجاہد کارکن یا حق کا طلبگار اپنا خون بہاتا ہے تو دوسروں میں نئی قوت اور جنون پیدا کرتا ہے۔ اس میں انقلابی شاعری کا رنگ ہے۔ یہاں خون اور جنون کو ترقی، آزادی اور روشنی کی طرف بڑھنے کا ذریعہ دکھایا گیا ہے۔
راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لپکے، ایک نیا جنون لپکے۔ نون راشد یہاں قربانی اور بیداری کے باہمی تعلق کو بیان کر رہے ہیں۔ خون بہانا محض نقصان نہیں بلکہ تبدیلی کی راہ میں ایک محرک ہے۔ شاعر نے خون اور جنون کو ایک تسلسل میں جوڑ کر دکھایا ہے کہ جدوجہد کی راہ میں دی گئی قربانی ہمیشہ ایک نئی توانائی اور جذبے کو جنم دیتی ہے۔ یہ انقلابی اور علامتی شاعری کی واضح مثال ہے۔ یہاں ذاتی نقصان اجتماعی بیداری میں بدل جاتا ہے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر پھر بسے دیکھو۔ یہ منظر آزادی، خوشی اور تعمیر نو کا ہے۔ لوگ جمود اور خوف سے نکل کر ہنس رہے ہیں اور نئے سرے سے زندگی بسا رہے ہیں۔ شاعر کا لہجہ امید اور زندگی کی بہار سے بھرا ہوا ہے۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، ہاں ابھی تو تم بھی ہو، ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ وقت ابھی آیا بھی نہیں، حالات ابھی بدلنے شروع ہوئے ہیں اور تم پہلے ہی خوفزدہ ہو۔ ابھی تو تم اور ہم دونوں موجود ہیں، زندہ ہیں، بیدار ہیں اور مل کر کچھ کر سکتے ہیں۔ دوبارہ سوال قاری یا سامع کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، گویا ابھی تو آغاز ہے، پھر بھی یہ ہمت کی کمی کیوں؟ آسان مفہوم۔ شاعر کہتا ہے کہ شہر سے ظلم و جبر کا سایہ ہٹ چکا ہے، رات کی تاریکی مٹ گئی ہے، اب ہجوم میں بھی ہر فرد اپنی آواز پہچان رہا ہے۔ لوگ نئے توانائی اور جنون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، خوشیاں لوٹ آئی ہیں اور شہر دوبارہ آباد ہو رہا ہے۔ پھر بھی تم ابھی کے لمحے سے ڈرتے ہو، حالانکہ ہم سب اس میں موجود ہیں۔ اب اس پوری نظم کا حاصل کلام۔ نون راشد کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو کا محاصل یہ ہے کہ شاعر انسان کو جھنجھوڑ کر یہ احساس دلاتا ہے کہ زندگی، انسان، روشنی اور آنے والا وقت سب ہمارے اپنے وجود کا حصہ ہیں، پھر اس سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ نظم خوف، جمود اور نامعلوم کے ڈر پر تنقید ہے اور انسان کو ہمت، آگہی اور عمل کی دعوت دیتی ہے۔ شاعر ماضی کی مشکل دوار، خاموشیوں میں چھپے عمل اور ظلم کے خاتمے کے بعد نئی بیداری کے مناظر بیان کرتا ہے۔ اس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ جب ظلم کا سایہ مٹ چکا اور امید کی روشنی ہمارے اندر ہے تو ہمیں ماضی، حال یا مستقبل کے کسی لمحے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی کو اپنانا اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا جی، یہاں پہ میں نے زندگی سے ڈرتے ہو نون راشد کی نظم کے 3 بند کا بڑی خوبصورتی سے آسان مفہوم بیان کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آسان مفہوم سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہو اور اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔